شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جواد وائس کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیاباں میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھی، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے وزیر اعظم کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اسی وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازہ پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ پیارے دوستو، وہ زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک اور پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے قہقہے لگا رہے ہو۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور قہقہا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت کو سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ پیارے دوستو، بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہیں ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، کاش کہ دنیا کے سب امیر زادوں اور حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے
تو پلیز اسے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جواد وائس سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔